अस्सलाम वालेकुम। एक नए हफ्ते के आगाज़ में प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आग, बारूद और खून के एक ऐसे दहाने पर खड़ा है जहां हर धमाका सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आलमी अमन की उम्मीद भी गिरा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान रात भर जारी खौफनाक हमलों ने सिफारतकारी के चिराग बुझाने की कोशिश की है। आसमान जंगी तैयारों से गूंज रहे हैं, समंदर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से लरज़ रहा है और पूरी दुनिया एक ऐसे सवाल के सामने खड़ी है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे कि मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाब आखिर क्यों अधूरा है, क्या वजूहात हैं और कशीदगी का अगला जो मरहला है वो क्या हो सकता है। आलमी ताकतें आखिर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं और क्या पाकिस्तान, कतर और ओमान की जो सिफारती कोशिशें हैं इस भड़कती आग को ठंडा करने में कामयाब होंगी या नहीं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन शाबान की। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन नहीं, ये हमारी खुद मुख्तारी, गैरत और कौमी वकार की अलामत है। जो अनासिर बैरूनी सरपरस्ती में इस धरती को खून में नहलाना चाहते हैं, इन्हें ये वाज़े पैगाम देना है कि पाकिस्तान अपने दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन शाबान इसी अज़्म का इजहार है जहां पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होकर बरसरे पैकार हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या दुनिया दहशतगर्दी के असल सहूलतकारों का एहतसाब करेगी या दोहरे मयार पे ही कायम रहेगी। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर कब तक अवाम महंगाई के अजाब में पिसेंगे, आखिर हर बहरान का बोझ सिर्फ और सिर्फ गरीब के कंधों पर क्यों डाला जाता है। आज पाकिस्तान का आम शहरी सिर्फ महंगाई नहीं, बेबसी की सजा भी भुगत रहा है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, आटा, चीनी, सब्जियां, दूध, दवाएं, हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है। अब LPG भी ऐसे नरखों पर फरोख्त हो रही है जैसे ये कोई जरूरत नहीं बल्कि कोई अयाशी हो। LPG क्यों महंगी फरोख्त हो रही है और इसके पीछे किस किस का हाथ है, आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बताएंगे। अभी हम आगाज़ कर लेते हैं अमरीका ईरान तनाज़े के हवाले से और बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, डिफेंस एनालिस्ट, आज के डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एनालिस्ट नईम कुरैशी साहब और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, IR एक्सपर्ट, आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आगाज़ ब्रिगेडियर साहब मैं आपके साथ करना चाहूँगी। ईरान वाज़े तौर पे कह रहा है कि अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसके बाद जो सिफारती कोशिशें थीं वो बिल्कुल नाकाम हो गई हैं और सर ईरान कह रहा है कि जंगबंदी का जो इस्लामाबाद MOU है वो भी ख़त्म हो चुका है। सवाल अब ये है कि ईरान क्या फ़ाइनल डिसीजन ले चुका है या ये धमकी के तौर पर स्टेटमेंट दी जा रही है ईरान की तरफ से। ब्रिगेडियर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में पहले तो अमेरिका ने कहा है ना कि ये MOU खत्म हो चुका है। ट्रंप ने जब वो गया हुआ था नेटो की मीटिंग में तो वहीं उसने टर्किया से ही उसने कह दिया था कि MOU खत्म हो गया। अब अगर ट्रंप ये कहेगा MOU खत्म हो गया तो नेचुरली दूसरी पार्टी जो है उस MOU के अंदर वो ईरान है, तो ईरान भी ये कहेगा कि हम MOU को रिकॉग्नाइज नहीं करते या रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके साथ साथ ट्रंप जो ईरान के लिए जो ट्रंप के लिए ईरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो भी आपको याद है, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हालांकि वो अल्फाज ज्यादा अल्फाज जो है वो लफ्ज है वो अमेरिकन कौम पे और अमेरिका के ट्रंप पे स्कम का लफ्ज है ना उस पे ज्यादा लागू होता है। दे आर स्कम बेसिकली। ईरानी कौम तो बहुत रेजोल्यूट कौम है। अब बात ये है कि सफारती कोशिशें वो पाकिस्तान ने की थी, कतर ने की थी। जी सर, इसको फिक्स करा लेते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, अभी भी पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट एक आई है परसों, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी जो तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो शुरू में जिस वक्त ये MOU हुआ था उस वक्त एक चीज तो नजर आ रही थी कि इसकी फ्रेजिलिटी जो है उसकी बेसिस के इसके अंदर ये टुक टुक का सिलसिला जो है जारी रहेगा। और वो कहते हैं ना कि साथ फायर भी होगा, साथ मुज़ाकरात की भी पेशरफ जो है उसको लेके चलते रहेंगे। लेकिन अभी चूंकि ईरान ने अमेरिका ने ऐसी टारगेट्स किया है जो जो फौजी टारगेट से होने के अलावा सिविलियन टारगेट भी हैं, जिसमें ब्रिजेज हैं या मशहद रेलवे लाइन है। तो इसमें मेरा ख्याल ईरान जो है उसका रिएक्शन जितना आया है वो एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन था। अभी बात यह है कि फिलहाल तो जो आवाज नहीं आ रही है, अभी फिलहाल जो चीजें जिस तरह चल रही हैं उसमें तो ये है कि नजर नहीं आ रहा कि किसी भी तरह से कोई ये जो बमबारी है रुकेगी। लेकिन इसके अंदर एक इनहेरेंट मैसेज है, इसके अंदर एक छुपा हुआ मैसेज है कि ट्रंप भी ये चाहता है कि जो उसका जब उसका जितना गुस्सा निकल जाता है
اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ملک قدم آگے بڑھائے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے ایز پر ایز دی باہمی بات چیت کے حساب سے وہ سامنے آئے. لیکن اس کے اندر جو سیبوٹاج اس چیز کو تمام کر رہا ہے وہ نتنیاہو کر رہا ہے, کیونکہ اس کی جو پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی تھی اس میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نہ تو لیبنان میں رکیں گے اور نہ ایران کی جنگ بندی کسی بھی طریقے سے ہمیں قبول ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اس وقت کھڑا ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جس کو انٹرنل پریشر بھی اتنا ہے اور ہمارے ہاں سارے انالسٹ کہتے رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن میں بھی جا رہا ہے, اس کے باوجود اگر وہ یہ چیزیں لے کے آگے چل رہا ہے تو اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل پریشر لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, بلکہ وہ جو زیونسٹ لابی ہے, جو اے پیک لابی ہے, جو اس کو مجبور کر رہے ہیں, وہ ان کے دائرے اختیار میں ان کے پریشر میں ہو کے اس تمام جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ سائیکولوجیکلی دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو گئی ہے اور ٹرمپ ابھی تک اس چیز کے اوپر اپنے ذہن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی پالیسی جو ہے وہ پروڈکٹیو ثابت نہیں ہوئی ہے, اور ان تمام جو چیزیں اس نے اینٹیسپیٹ کی تھی, خاص طور پہ جو ایران کے اندر آیت اللہ خمینی کے جنازے میں جو ایک مظاہرہ ہوا ہے اور جس طرح چیزیں دیکھی گئی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس کو اتنا اپسیٹ کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی بھی بات چیت ہے وہ ایران کو مضبوط کرے گی اور امریکہ کو کمزور کرے. بالکل صحیح بریگیڈیئر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہی ہے, آپ نے بھی گفتگو سنی ہے بریگیڈیئر صاحب کی, تو پھر جو اسلام آباد ایم او یو ہے اس کا کیا سٹیٹس رہ گیا, اور جو ثالثی ہیں پاکستان, قطر ہے, عمان ہے, وہ تو اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. پہلے امریکہ نے کہا, اب ایران نے بھی کہا کہ یہ جو ایم او یو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب واٹس نیکسٹ, کیا ہونے جا رہا ہے, ثالثیوں کا کیا کردار ہوگا, اور جو دونوں طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھمکی ہے یا واقعی یہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں؟ جویریہ, پہلے تو آپ کو, بریگیڈیئر صاحب کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے دیکھنے والوں کو بہت سلام. دیکھیں ایم او یو میرا خیال ہے کہ بہت ہی نازک صورتحال کے اندر ہے. گو کہ پاکستان, ترکیے, مصر, قطر, سعودی عرب ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مورالس اسے آپ ختم ہی سمجھیے. بیکاز آج سعودی عرب کے جیٹ فائٹرز نے سنا کے اوپر بھی حملہ کیا ہے, سنا کے ایئرپورٹ کے اوپر, جس سے یہ جنگ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اب ریجنل شکل اختیار کرے گی. دوسری بات یہ کہ جو امریکہ کا ڈسپروپورشنیٹ اٹیک تھا ایران کے اوپر, جب ایران نے ویسلز پہ حملہ کیا, ایک قطری اور ایک کوئی اور ویسلز بتائی جا رہی ہے جی, وہ ڈسپروپورشنیٹ جو اٹیک تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایران میں ایک پرسپیکٹیو تھا کہ امریکنز دھوکہ دے رہے ہیں ہمیشہ کی طرح, اور انہیں ٹائم چاہیے تھا تاکہ وہ آئل کو ریفل کر سکیں, تاکہ وہ اپنے ویپنز کو دوبارہ ریسیٹ کر سکیں اور ایک بھرپور طاقت کے ساتھ ایرانیوں پہ حملہ کریں. تو وہ خیال اس وقت مضبوط نظر آ رہا ہے. امریکہ میں بھی دو خیالات ہیں. پہلا خیال یہ ہے کہ جیسے رابرٹ پیپ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کا تسلسل ہے اور یہ فیز 3 ہے, اور اس فیز 3 کے نتیجے میں امریکہ اپنے بوٹس خارک آئی لینڈ پہ اتارے گا. ٹھیک ہے. جبکہ جان میر شائمر کا دوسرا خیال ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہروا چکا ہے, سرنڈر ڈاکومنٹ پہ اس نے سائن کر دیے بیکاز اس کے پاس کوئی اور وائبل آپشن نہیں تھا. یہ اس وقت ٹٹ فار ٹیٹ فیز چل رہا ہے. اچھا, لیکن جو بھی صورتحال ہے, اس صورتحال میں امریکہ کو یقینی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ امریکہ کی جو ایمینیشن کا اسٹیٹس ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ تو خطرناک حد تک لو ڈاؤن ہوا ہے, خود امریکہ کے ڈیفنس کے لیے اس وقت موجود نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر بڑی ایمرجنسی سیکریٹ میٹنگ بلائی گئی سارے انڈسٹریز کے آنرز کی جو کہ ڈیفنس پروڈکشن کے اندر انوالو ہیں, کہ ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر ویپن کو پروڈیوس کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو رائیول پاورز ہیں انفیکٹ دنیا کے اور سسٹمک لیول پہ, وہ ضرور خوش ہوئے ہوں گے, بیکاز جتنا امریکہ کمزور ہوگا جو اس وقت قائم کردہ نظام ہے وہ متاثر ہوگا. اور رہی بات پاکستان کی, تو پاکستان تو اس سے ڈائریکٹ متاثر ہوتا ہے, بیکاز گلوبل جو آئل پرائزز ہیں وہ 10% سے اوپر چلے گئے ہیں. گلوبل اکانومی میں 901,000 بلین ڈالرز کا فورن چوٹ پہنچی ہے. آپ کے ہاں آئل پرائسز بڑے ہیں, آپ کا تیسرا بارڈر
दोबारा नाजुक सूरत हाल पे जा रहा है। नईम कुरैशी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नईम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो अमेरिका और ईरान की स्टेटमेंट आई है, इसके बाद जो इस्लामाबाद MOU है उसका क्या स्टेटस है? क्या आप मज़ीद कशीदगी देख रहे हैं? और जिस तरह डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि हम एक रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं, अगर हम रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये ख्वाब तो इसराइल ने देखा था, नेतन्याहू ने देखा था कि ईरान के साथ पहले जंग होगी और उसके बाद एक रीजनल वॉर का आगाज़ हो जाएगा। क्या समझते हैं आप, कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल हालात इतने ही संगीन है, खास तौर से जो तर्जुमान है वजारत खारजा के, ईरान की वजारत खारजा की जो तर्जुमान है, उनका ये कहना कि MOU जो है वो खत्म हो गया। ये खुद ईरान के तर्जुमान ने कहा है कि इस्लामाबाद MOU जो है वो खत्म हो गया है। दूसरी बात ये है कि अभी गालिबन फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि जी हरमुज़ पे जो है वो हमने कब्जा करना है और हरमुज़ पे जो है वो हमने टैक्स लगाना है। बल्कि बड़े आमियाना से अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमने जो है 50 साल जो है हरमुज़ की हिफाजत की है और हमने कोई पैसा नहीं कमाया, अब हम पैसे कमाएंगे। इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की और अपनी इंटेंशंस बड़ी वजाहत के साथ सामने लेकर आए वो, और वो ये कहते हैं कि जी हरमुज़ का कंट्रोल जो हर हाल में हमारे पास होगा। तो मैं नहीं समझता कि ईरान या ईरानी अवाम किसी भी सूरत हाल में ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे कि हरमुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ से निकल जाए। और अल्टीमेटली मुझे लग ये रहा है कि बाकायदा ऑफिशियली दोनों तरफ से ही MOU जो साइन हुआ था स्विट्जरलैंड में, उसके खात्मे का ऐलान हो जाएगा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम एक रीजनल वॉर की तरफ जा सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह अमरीकी अड्डों पे और जाहिर है कि अमरीकी मफादात जहां जहां खलीज की रियासतों में है, ईरान ने अल्टीमेटली वहीं हमले करने हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और यकीनी तौर पे इसके नतीजे में यही होगा कि वो खित्ता जो है खुद इस लड़ाई का हिस्सा बन जाएगा। अब वो ख्वाब चाहे नेतन्याहू ने देखा हो या डोनाल्ड ट्रम्प ने, लेकिन हालात जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन देखने की बात यह कि आखिर अमेरिका को आखिर इस बात की जरूरत क्या पेश आ गई है कि आपने एक मुआहदा कर लिया था, अच्छा भला सिलसिला चल रहा था, एक तामीराती मंसूबे की बात हो गई थी, बहुत सारी चीजें तय हो गई थी, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि मुसलसल आपके प्रोग्राम में भी हम यही बात करते रहे कि इजराइल जो है वो एज स्पॉइलर इस गेम में मौजूद है और उनकी कोशिशें जो है वो जारी रहेंगी। और हमें ऐसा महसूस होता है कि उनकी कोशिशें जो है जारी थी और उसके नतीजे हमारे सामने आ। बिल्कुल सही। अब बात यह है कि अब जहां तक पाकिस्तान और दीगर जो लोग हैं, कतर है, जहां तक उनकी इन साजिशों की कोशिशों का नतीजा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अच्छा, ये सालिसी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। नहीं साहब, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमें अभी ब्रेक पे जाने। सवाल ये होगा कि अगर हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और जंगबंदी नहीं होती है और मसाइल ऐसे ही रहते हैं, तो फिर ईरान और अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि इससे पहले हम बात करते रहे हैं कि जंग जो है वो दोनों के लिए ये दोनों जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और जंगबंदी जो है वो नागुज़ीर है दोनों के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्शंस क्या हैं? पैनल के राइज पर जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक से पहले जो मैं सवाल आपके सामने रख के गई थी वही मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अगर जंगबंदी नहीं होती है तो ईरान और अमेरिका के पास ऐसे क्या ऑप्शंस मौजूद हैं जिसकी वजह से दोनों इतनी एरोगेंसी शो कर रहे हैं? असल में इसमें ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, सारे कंफ्यूज हैं कि क्या ऑप्शन मौजूद है। आज एक पेंटागन के अंदर एक बड़ी क्लासिफाइड ब्रीफिंग हुई है, तो उसकी कुछ टिप्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे चल रही थी। क्रिस मर्फी और उसके साथ बहुत सारे सेनेटर्स थे, तो उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस गर्दाब में फंस गया उससे उन्होंने निकलना क्या है। तो अगर हम यहाँ बैठे हुए, क्योंकि ये जंग है जिसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है और जिसका मिलिट्री एस्पेक्ट भी है, अगर मिलिट्री एस्पेक्ट से अगर हम इस जंग को एनालाइज करें तो आपको पता है कि ईरान ने तो एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी से ये जंग लड़ी है जी। और उसके अंदर उसका टोटल जो था रिलायंस जो थी वो प्रिसीजन गाइडेंस पे और मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी रिलायंस थी। और उसका काफी स्टॉक फाइल उनके पास भी मौजूद है और उसका स्टॉक फाइल जो है हिजबुल्लाह के पास भी मौजूद है और उसका स्टॉक फाइल जो है वो हुतियों के पास भी मौजूद है।
تو اگر تو ملٹری ڈائمنشن میں دیکھتے ہیں تو ایران کا بارڈر تو امریکہ کے ساتھ نہیں لگتا، ایران کا بارڈر جو ہے وہ لگتا ہے گلف اسٹیٹ کے ساتھ، ایران کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں لگتا۔ تو اس کے اندر اپنا ایران نے تو پھر وہ اپنے ایک دو میزائلوں کا جواب جو ہے وہ ایک میزائل سے تو ضرور دینا، اور ان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو اس سے بھی زیادہ تباہی لے کے آ سکتے ہیں، ہائپر ویلوسٹی میزائل موجود ہیں، ہائپر اپنا بیلسٹک ری انٹری وہیکلز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ خبریں آ رہی ہے کہ جیرالڈ فورڈ بھی اور وہ جو ہے اپنا ابراہم وہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ بھی ریپیئر ہو کے سلالہ کے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ دیکھ سکتی ہیں کہ امریکہ کی آپشن یہ ہے کہ نیول بلاکیڈ کرے یا نیول اٹیک کرے۔ ابھی امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے؟ امریکہ کے پاس ادر دین جو کچھ وہ کر رہے ہیں F-35 کے ذریعے، میزائل کے ذریعے، جو انہوں نے پچھلے دنوں امریکہ اور ایران کا اسٹرکچر اور ایران کا سول اسٹرکچر اور ڈیسلینیشن پلانٹ اور باقی چیزوں کو تباہ کرنے کی کوشش جو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، بنکر بسٹر بن کو پہلے بھی مار چکے ہیں۔ اب اس بنکر بسٹر بن کے اوپر سیمیول ہرش کی بھی ایک اسٹوری آئی تھی، اس نے کہا تھا شاید وہ جو بنکر بسٹر بم مارا ہے اس پہ جو فردوس میں اور باقی ننتاز میں شاید وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو پلوٹونیم تھا اس کی ڈائلیوشن ہو گئی ہے، یا وہ اس کے کوئی ذرات باہر آ رہے ہیں، یہ بھی اس اسٹوری آئی ہے تو صحیح ثابت ہوتی، صحیح لگتی نہیں۔ تو اس کے بعد تو پھر امریکہ کے پاس ایک آپشن آ جاتی ہے، وہ آپشن ہے کہ جی آپ جا کے وہاں پہ اپنے ٹرپس اتار دیں، سارے جائزے اتار دیں، کہ آپ دہشت لوٹ اتار دیں۔ ان کے اتارنے کا جو نتیجہ ہوگا وہ بڑا خطرناک۔ تیسری چیز، ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کا جو کامن بارڈر ہے، سیستان کا علاقہ جو ہے، جو پاکستان وہاں پہ کوئی ٹروپس اتار کے ایران کو ادھر سے جو ملٹریلی بڑی بیڈ آپشن ہے، مطلب ایک ڈس ایڈوانٹیجز آپشن ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے سکوین کریں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیے۔ میں یہ جو ٹروپس اتارنے والی آپشن ہے، یہ میں نعیم صاحب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گی۔ نعیم صاحب، ایک تو یہ آپ کی نظر میں دونوں کے پاس آپشنز کیا ہیں، اور پھر کیا امریکہ اتنی جرت کر سکتا ہے کہ ایران میں اپنے ٹروپس اتارے؟ اب دیکھیے، ظاہر ہے کہ اگر جنگ کے علاوہ جنگ کے بعد پھر کیا آپشن بچتا ہے؟ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر جنگ ہوتی پھر تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر جنگ نہیں کرنی تو ظاہر ہے کہ پھر مصالحت کرنی ہے، سالس درمیان میں آئیں اور اس معاملے کو ریزالو کریں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، میں بہت یقین سے کہتا ہوں کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، پوری امریکن قوم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے اپنی ٹروپس جو ہے وہ ایران میں اتارنے کا خطرہ مول لے گا۔ اور دیکھیے، اس وقت ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ امریکہ میں عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے اس جنگ کے لیے۔ امریکہ کے عوام اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ ایران کے خلاف جو ہے وہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے۔ یہ افتاد تباہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس وقت اسرائیل کے لیے جو ایک زمانے میں سپورٹ ہوا کرتی تھی امریکہ میں، وہ بھی نہیں ہے، عوام بھی اس جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو اپنے ٹروپس اتارنے کی پوزیشن میں ہوگا، کیونکہ اگر امریکہ ٹروپس اتارنے کی پوزیشن میں ہوگا تو امریکہ جو ہے وہ ضرور یہ کر لے گا، لیکن خلیجی ریاستوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اس صورتحال میں دنیا جو ہے ایک بہت بڑی کرائسس کا شکار ہو جائے گی۔ دیکھیے، جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ ہرمز جو ہے اس میں آئے ضرور 20% گزرتا ہے، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں پوری دنیا متاثر ہوئی اس سے، اور اگر یہ کنٹینیو ہو گئی تو پھر پوری دنیا متاثر ہوگی۔ بہت بڑا ایک معاشی بحران کا دنیا کو سامنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر جنگ کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ خلیجی ممالک کا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس جنگ میں جتنا نقصان خلیجی ممالک کا ہوا ہے اور جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا ہوگا، کیا خلیجی ممالک نے کبھی سوچا تھا جب انہوں نے اپنی جو امریکی ایئر بیسز ہیں وہ اپنے ملک میں بنائی تھیں، اور انہیں تو لگا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا؟ تو خلیجی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ایران کے، اور پھر خلیجی ممالک کا نقصان کتنا ہوا ہے، ایکسپیکٹڈ تھا؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ دیکھیں، ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اور انہیں یقین تھا کہ امریکن جو سیکیورٹی آپریٹرز اینڈ اسٹرکچر ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا۔ اس وار نے تو ان کو ایک نئی ریئلزم سے آشنا کروایا نا، جہاں پہ GCC ممالک ہوں یا ساؤتھ کوریا ہو یا جاپان ہو، وہاں سے جو امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، چاہے وہ تھاڈ تھا
या दूसरा पेट्राइट सिस्टम था, उन्होंने उतार कर, या स्पेशल नेवल कॉन्टीजेंट था, इजराइल की प्रोटेक्शन पे लगाया। तो यहाँ पे हम उम्मीद ये कर रहे थे कि इससे जो न्यू फाउंड रियलिज्म है, ये इन ममालिक को पुश करेगा कि वो ईरान के साथ असर नो अपने ताल्लुकात रखेंगे, और ईरान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी एक फंडामेंटल चेंज आएगी, बिकॉज ईरान को उन कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा जो जीसीसी ममालिक को ईरान के हवाले से हैं। बिल्कुल सही। लेकिन फिर आपने देखा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद मार्को रूबियो जाता है मिडिल ईस्ट और एक ऐसा एलामिया जारी करते हैं जिसका मकसद वाज़े तौर पे नजर आता था कि ईरान को तेश दिलवाया जाए, एमओयू की मुखालफत की जाए। लेबनान के फ्रंट पे भी जंग बंदी कामयाब नहीं हुई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी आर्टिकल 1 की वायलेशन नजर आई। तो खुद अमेरिकन चाहते थे कि ये जंग दोबारा स्टार्ट हो, और अमेरिका से मुराद ये है कि अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबी है और जो इवन इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा और नियो कंजर्वेटिव्स का हिस्सा, इसकी मैंने पहले भी बात की कि 2-3 किस्म की इस वक्त राय पाई जाती है। लेकिन खित्ते के ममालिक को यह तो समझना होगा कि 270 से 300 बिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा सीरियस नुकसान हो, और अगर ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती है तो फिर तो ये मामला बहुत आगे जाएगा ना। देखें कतर के अंदर जो नुकसान हुआ था गैस ऑयल फील्ड को, उसके लिए कहा जाता था कि 4 से 5 साल इसकी रिपेयर के ऊपर लगेंगे, और अगर ये फर्दर इस तरह का नुकसान होता है तो इनकी इकोनॉमीज कहाँ पहुंचेंगी। खुद अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी बेहतर कंडीशन इस टॉपिक के लिए वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आखिरी लाइन में से कंक्लूड कीजिएगा, सम अप कीजिएगा। यानी अगर सूरत हाल वर्स्ट आएगी तो ऑप्शन सिर्फ ये है कि सालसियों की मदद से कोई मुआहिदा तय पा जाए, जंग बंदी हो जाए, ये समझते हैं आप? जी, भारी नुकसान हर तरफ से है, यही एक वायबल ऑप्शन है। लेकिन इस वक्त जो कंजर्वेटिव है अमेरिका में भी और कंजर्वेटिव ईरान के अंदर भी, वो ये जंग को तूल देंगे। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमें अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ऑपरेशन शाबान की बात करेंगे जो बलूचिस्तान में इस वक्त जारी है। कितने खारजियों को हलाक कर दिया गया है और दहशतगर्द नासूर को ख़त्म करने के लिए मज़ीद कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, पैनल के राय पर जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाक फ़ौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान इस वक्त जारी है। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 117 ख़ारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, और ये अज़्म का इजहार किया गया है कि आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। नईम कुरैशी साहब, सवाल अब यहाँ पे ये है कि ये जो ऑपरेशन शाबान बलूचिस्तान में जारी है, हमारे भी बहुत से जवान ऐसे हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है और बहुत से ख्वारजियों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है। सर, आप समझते हैं कि ये फैसला कुन मरहला साबित होगा दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा कितना ज़रूरी है? देखिए, इस बात के लिए मुझे लगता है कि आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है कि दहशतगर्दी का खात्मा कितना जरूरी है। ये तो आपको इल्म है कि ये कितना ही जरूरी है, मुल्क की सालमियत के लिए बहुत जरूरी है, मुल्क के अवाम के लिए बहुत जरूरी है, हमारे अफवाज के लिए बहुत जरूरी है। असल बात यह है कि देखिए, आपने एक बड़ा बुनियादी सवाल किया है कि क्या हम इसमें कामयाब हो जाएंगे और क्या ये कोई फैसला कुन ऑपरेशन है। इसमें मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, काश मैं कहता कि हाँ इसके बाद ये सब सिलसिला रुक जाएगा और ये खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में टाइम होता रहा है, इसके पीछे बैरूनी कुव्वतें मौजूद हैं। इस बात से हम सब इत्तेफाक करते हैं कि इसमें अफगानिस्तान की हुकूमत भी सपोर्ट करती है उन्हें, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के बारे में हम कहते हैं। लेकिन देखिए, मुझे मसला यह है, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान का मसला सिर्फ दहशतगर्दी का ही नहीं है, बलूचिस्तान का मसला सियासी भी है। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो सियासी कुव्वतें मौजूद हैं वो नामे निहाज सियासी कुव्वतें जो इख्तिदार में है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन अवाम की बात कर रहा हूँ, उन सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ जिनको इंगेज करने की जरूरत है। बहुत पहले हमने कहा था कि आप दहशतगर्दों में और सियासी कुव्वतों में हमें फर्क करना पड़ेगा। अगर हमने सियासी कुव्वतों को भी दहशतगर्दों की सफ में खड़ा कर दिया तो फिर आप जानती हैं ये बात अच्छी तरह कि कब से हम ये बयानात सुन रहे हैं। हर दफा कोई वाकया हो जाता है, हम उस पर डिस्कस करते हैं, ऑपरेशन होता है, लेकिन फिर खामोशी छा जाती है और फिर एक नई वारदात हो जाती है। बिल्कुल सही। देखिए, बेशक आपने फरमाया कि 117 खारजी जो है उन्हें हमने मार दिया है, दहशतगर्दों को मार दिया,
لیکن ہمارے جوانوں کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے. بالکل ایسا اگر ہی ہے. 40-50 ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. یقیناً ہمارا بہت بڑا نقصان ہے اور اس کی کمپنسیشن بالکل بھی ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب، آپریشن شعبان جو اس وقت جاری ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کے بیرونی قوتوں سے کیسے ہم نے نمٹنا ہے، اور دہشت گردی کے جو اصل سہولت کار ہیں ان کا کلا کما کیسے کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں، اس کو ہم سسٹمک لیول پہ جو بدلتی ہوئی سیاست ہے اور ریجنل جو پالیٹکس ہے اس سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. صحیح. کیوس کس کو سوٹ کرتا ہے گلوبل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ، تو وہ ہمیں معلوم ہے، اور مقاصد مختلف ہیں. امریکہ کے کچھ اور مقصد ہیں، بھارت کے کچھ اور مقصد ہیں، اسرائیل کے کچھ اور مقصد ہیں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ مئی 2025 کی شکست کے بعد بھارت اور اسرائیل نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اور وہ انہوں نے افغانستان کا راستہ اختیار کیا. اب میں سوال پوچھتا ہوں نا کہ یہ بہت ہی ہائی ٹیک کٹ ہے 511 جسے کہا جاتا ہے 511، یہ تو پاکستانی آرم فورسز کے پاس نہیں ہے، اور یہ اس پہ اچھا خاصا بجٹ لگتا ہے. ان کے پاس کیسے پہنچی؟ نائٹ گوگل اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ فونز اور جو ہائی ٹیک ڈرونز ہیں وہ ان کے پاس کہاں سے آئے؟ تو انفیکٹ بھارت اور اسرائیل اس کے واضح طور پہ پیچھے ہمیں نظر آتا ہے. اور پاکستان نے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے اور ان کی کسی حد تک کمر توڑی ہے. لیکن پہلے سیگمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو ایسکیلیشن ہے مجھے لگتا ہے یہ پلانڈ قسم کی ہے. اور جو انہوں نے سیستان کے بارڈر پہ امریکن بوٹس کا ذکر کیا، این ممکن ہے کہ اس کو اتنا پورس کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس علاقے کو اتنا کیوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی فورسز اس میں انگیج رہیں اور وہاں سے ایران کے اوپر حملہ ہو، جو کہ بڑی سیریس کنڈیشن ہوگی اس صورت کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو بائی لیٹرل لیول پہ جو پاکستان اپروچ اڈاپٹ کر رہا ہے افغانستان کے حوالے سے وہ کرنی چاہیے، ریجنل اپروچ اور انٹرنیشنل فورمز کا استعمال کرنا چاہیے، ساتھ میں جو کائنیٹک آپریشن ہے اسے بھی جاری رکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. نعیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان اقدامات اٹھا رہا ہے کیا انہیں مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے؟ اور جن فورمز کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں ان فورمز پہ ہمیں دوبارہ رجوع کرنا چاہیے، اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے، اور سفارتی لحاظ سے اگر ہمیں کامیابی ملی ہے تو اس کا فائدہ ہمیں بھرپور طریقے سے اٹھانا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے. حقیقت تو یہ کہ ہم کافی عرصے سے یہ بات کر تو رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب اکثر بیانات دیتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے سیکورٹی فورسز کے بیانات بھی آتے ہیں کہ بھائی بھارت اس کے پیچھے، افغانستان میں پیچھے، لیکن ہمیں عملی طور پہ ان کے خلاف بین الاقوامی اداروں میں، بالخصوص یونائٹڈ نیشن میں جو ہے، ہمیں کوئی ایسی عملی چیز نظر نہیں آتی. خلاف اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے خلاف بات کرنی چاہیے اور مختلف فورمز کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. صرف اگر ہم یہاں اسٹیٹمنٹ دیتے رہیں اور 150 دہشت گرد مار دیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ بین الاقوامی طور پہ بھی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ افغانستان اور بھارت تو اس کے پیچھے بالکل واضح طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہی کوششیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے خلاف مربوط کوششوں کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط پلان کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے وہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں پھر یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے سنجیدگی سے بلوچستان کے لوگوں کو شامل نہیں کیا تو ہمارے لیے پھر اسی طرح مشکلات رہیں گی اور مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا جو دوہرا معیار ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ختم کرنا ہے؟ بھارت کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آیا ہے. افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے صرف پاکستان نہیں، پورا خطہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس طرح سے آئسولیٹ نہیں کیا جا رہا، اس طرح سے بات نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. آپ نے بجا فرمایا، دنیا کا دوہرا معیار اس لیے ہے کہ ریئل پالیٹکس میں موریلٹی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ٹو جسٹیفائی دا ریئلسٹ ایکشن. یہ اکثر ممالک کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، اور اسی کو وہ استعمال کر کے اپنے جو ریئلسٹ امورل جو یوز آف پاور ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. دوسری طرف دوہرا معیار اس حوالے سے بھی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ دنیا کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا. جب بھی دہشت گردی کا معاملہ ہوا ہم نے قربانیاں دی، لیکن اب جب پاکستان کا وقت ہے تو دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے نظر آتی. بیانات ضرور دیتے ہیں لیکن کھڑے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتی.
تیسرا یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ بھارت نے US میں کیا کیا، کینیڈا میں کیا کیا، قطر میں کیا کیا، ایران میں کیا کیا، لیکن اس کے باوجود جب یورینیم ڈیل ہوتی ہے آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان میں، اور لاجسٹک ڈیل ہوتی ہے نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان میں، اور انڈونیشیا جب 2 ڈیفنس میزائل سسٹم خریدتا ہے انڈیا سے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دوہرا معیار موجود ہے یہاں پہ، اور اس کو ہمیں بارہا باور کرانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا، دیکھیں جہاں پہ آپ کے وہ ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے اس معاملے پہ آپ کے ساتھ کامن انٹرسٹ ہیں، جیسے چائنا ہے، جیسے رشیا ہے، جیسے ایران ہے، باقی ممالک کو آپ سے لینا دینا اس معاملے پہ نہیں ہے۔ دور پار کے ممالک میں جیسے ترکی ہے، سعودی عرب ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کچھ GCC ممالک جو ہیں اب بھی ان کی ہمدردیاں طالبان رجیم کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایسی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں جو کہ اس پرابلم سے پاکستان کو نکالنے کے حوالے سے اپنی بہت ہی زیادہ مؤثر کاروائیاں کر سکتی ہیں اور سفارتکاری بھی کر سکتی ہیں۔ ماضی میں ایسے کئی مثالیں ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ صرف اگر ہم کائنیٹک پاور کے اوپر ہی ریلائی کریں گے اور سارا بوجھ ریاست کا صرف آرم فورسز پہ رکھیں گے تو میرا خیال ہے یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جب میں ریجنل اپروچ کی بات کرتا ہوں تو اس میں ریپڈ ایکشن فورس کی بات ہوئی ہے، اس میں بھی میرا خیال ہے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کی سرزمین میں یہ دہشت گردی آئے، ہمیں ان کی سرزمین میں جا کے ان کا قلع کما کرنا چاہیے، لیکن پاکستان اکیلا نہیں، ریجنل اپروچ کے تحت یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب، نعیم قریشی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین، پروگرام اختتام پذیر نہیں ہوا ہے، بریک پہ جانا ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ آخر عوام مہنگی گیس خریدنے پر مجبور کیوں ہیں، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا یہ بنیادی ضرورت ہے یا اس کو بھی اب ایک لگژری بنا دیا گیا ہے عوام کے لیے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین، آخر یہ کیسا نظام ہے؟ غریب آدمی آخر جائے تو کہاں جائے؟ ایک طرف پیٹرول مہنگا، دوسری طرف بجلی کے بل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور اب LPG بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ گیس جو لاکھوں گھروں میں چولہا جلانے کا ذریعہ ہے، آج سونے کے بھاؤ فروخت ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ اوگرا، انتظامیہ، مافیا، یا پھر وہ نظام جو ہر بار عوام کو ہی قربانی کا بکرا بنا دیتا ہے؟ LPG ڈیلرز ایک طرف اوگرا پر الزام لگا رہے ہیں کہ ناقص پالیسیز نے بحران پیدا کیا ہے، جبکہ اوگرا کا موقف ہے کہ ضلعی سطح پر سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں تو پھر نقصان صرف عوام کا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو قانون کو بے بس، ریاست کو خاموش اور صارف کو مجبور بنا رہا ہے؟ ذرا سوچئے، ایک مزدور جو دن بھر دھوپ میں محنت کر کے چند 100 روپے کماتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی پکائے یا گیس کا مہنگا سلنڈر خریدے؟ ایک بیوہ، ایک پینشنر، ایک سفید پوش خاندان آخر کس کے دروازے پر دستک دے؟ جب چولہا ٹھنڈا پڑ جائے تو ترقی کے دعوے کس کام کے رہ جاتے ہیں؟ اور صرف LPG ہی کیوں؟ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ سبزی، آٹا، دال، دودھ، گوشت، ٹرانسپورٹ، دوائیں، ہر چیز عام آدمی کے پہنچ سے دور چلی جاتی ہے۔ مہنگائی اب صرف معاشی مسئلہ نہیں رہی، یہ کروڑوں پاکستانیوں کے صبر، عزت نفس اور زندہ رہنے کی جدوجہد کا ایک بہت بڑا سوال بن چکی ہے۔ حکومت نے بارہا ریلیف کے وعدے کیے، مہنگائی کم کرنے کے اعلانات کیے، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کی یقین دہانیاں کرائی گئیں، مگر زمینی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بازار میں قیمتیں تو مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، صارف بے بس اور منافع خور پہلے سے زیادہ طاقتور دکھائی دیتے ہیں۔ اگر سرکاری نرخ موجود ہیں تو ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اگر قانون موجود ہے تو اس کی گرفت کہاں ہے؟ اگر ریاست کی ریٹ قائم ہے تو عوام کو لوٹا کیوں جا رہا ہے؟ آج ضرورت الزام تراشی کی نہیں ہے بلکہ عملی فیصلوں کی ہے۔ عوام کو صرف اعلانات نہیں، سستا ایندھن، منصفانہ قیمتیں اور مؤثر نگرانی چاہیے، کیونکہ جب چولہا بجھ جاتا ہے تو صرف کھانا نہیں رکتا ناظرین، امید بھی دم توڑنے لگتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جس معاشرے میں غریب کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے وہاں صرف معیشت نہیں، ریاست کی ذمہ داری بھی کٹہرے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔